تبلیغی جماعت اور اس کے اکابرین کے متعلق میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تو بعض ساتھی میری باتوں پر اعتراض بھی کرتے ہوں گے اور کچھ ساتھیوں کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عوام الناس کی نظر میں تبلیغی جماعت اور اس کے اکابرین کا تصور اس طرح کا بنا ہوا ہے گویا کہ تبلیغی جماعت یہ خالص اللہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے، اور تبلیغ کے اکابرین بھی ایسے اللہ والے ہیں کہ ان کے دلوں میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور ان کے دلوں میں دنیا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تبلیغی اکابرین لوگوں کی نظر میں ایسے نظر آتے ہیں جیسا کہ یہ اکابرین 100% اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، حالانکہ ایسی ان میں کوئی بات نہیں۔ یہ عوام الناس کی خام خیالی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، جو بندہ بھی تبلیغی جماعت میں بزرگی کا دعویٰ کرتا ہے یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں یہ اللہ والے ہیں، یہ بزرگ یہ اللہ والے ہیں، آدھا گھنٹہ میں اس بزرگ کے ساتھ بیٹھوں گا اور آدھے گھنٹے میں اس کی ساری بزرگی جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی کہ بزرگی ان کی کتنی تھی۔ کوئی بھی اللہ والا نہیں ہے۔ میں 2 منٹ میں اللہ کے فضل سے ان کی بزرگی بتا سکتا ہوں کہ یہ جعلی ہے۔ اب میری باتوں کو کون لوگ سمجھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے یہ سمجھ دی ہے، تو اگر یہ طریقہ جو طریقہ اللہ نے مجھے بتایا اور جس راستے پر اللہ نے مجھے چلایا، اگر اسی راستے پر لوگ چل نکلیں گے تو اس کو تبلیغی جماعت اور تبلیغی جماعت کے اکابرین کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ میں صرف تبلیغی جماعت کو اس لیے ہدف بنا رہا ہوں کہ پوری امت میں لوگوں کی نظر صرف تبلیغی جماعت کی طرف ہے۔ اگر کسی نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہو اور گناہوں سے وہ تنگ آ چکا ہو اور وہ یہی چاہتا ہو کہ بھائی میں نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، تو اس کی نظر پہلے تبلیغ والوں پر ہی پڑتی ہے کہ میں اسی طرح کا بندہ بنوں گا، جس طرح یہ اللہ والے ہیں تو میں بھی اسی طرح اللہ والا بنوں گا۔ تو وہ بیچارہ گناہوں سے ہجرت کر کے جب ان کی صحبت میں آتا ہے تو واقعی وہ انہی کی طرح بن جاتا ہے، لیکن اللہ والا نہیں۔ ان کی طرح تو بن جاتا ہے لیکن اللہ والا نہیں بن پاتا۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے کل کہا تھا کہ یہ لوگوں کو اللہ سے تعلق جوڑنے کا طریقہ یہ جانتی نہیں۔ یہ کیا سکھاتے ہیں اپنے ورکروں کو کہ بھائی آپ نے گشت کیسے کرنا ہے، اور آپ نے اعلان کیسے کرنا ہے، اور آپ نے تعلیم میں کیسے بیٹھنا ہے، مشورے میں کیسے بیٹھنا ہے، مرکز میں کب جانا ہے اور کب نہیں جانا۔ تو یہ جو تبلیغی جماعت کا کام ہے نا، وہ تبلیغی جماعت کا کام سکھاتے ہیں، اور تبلیغی جماعت کا کام یہ نبوی کام نہیں ہے کہ جو لوگ اسی کام کو کریں گے تو ان کا تعلق اللہ سے بنے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ جو لوگ تبلیغی جماعت کا کام سیکھ کر کرتے ہیں تو اللہ والے نہیں بنتے، بلکہ وہ تبلیغی جماعت والے بنتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بزرگی کس کی بیٹھتی ہے؟ اللہ کی نہیں بیٹھتی، اکابرین کی بیٹھتی ہے۔ تو ان کو سکھایا جاتا ہے یہ کام، یعنی تبلیغی جماعت کا کام، کہ تبلیغی جماعت کے کام کو کیسے آگے بڑھانا ہے۔ یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اللہ سے تعلق کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام سکھانے والے لوگ ہیں وہ تو اللہ والے ہیں نہیں۔ جب وہ اللہ والے نہیں ہیں، ان کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں ہے، تو وہ دوسروں کا تعلق کیسے بنائیں گے اللہ سے؟ سمجھ آ گئی؟ اب کیسے ہم سمجھیں گے کہ بھئی یہ لوگ
یعنی یہ جو پوری جماعت ہے یہ بھی خطرہ ہے اور اس کے اکابرین بھی خطرے میں ہیں. تو ان کی حقیقت ہمیں کیسی نظر آئے گی؟ اس کے لیے آپ نے تقوی سے کام لینا ہوگا. تقوی کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور ایک دن یو ٹرن کا بھی آتا ہے. یو ٹرن لینے کا ایک دن ضرور اس کے اوپر آتا ہے، بھلے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو. تو جس خطرے کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے ایک دن اسے یہ خیال آ جاتا ہے کہ یار یہ میں کہاں جا رہا ہوں. اب جب وہ سوچ لیتا ہے کہ بھائی آگے جو راستہ ہے یہ خطرے کا ہے اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، یہ گناہوں کا راستہ چھوڑ دینا ہے، تو جتنے گناہ اس نے دنیا میں کیے ہیں اپنی زندگی میں، تو ان گناہوں پر نادم ہونا، پشیمان ہونا اور اللہ سے توبہ کرنا کہ یا اللہ آپ گواہ رہیں، میں نے جتنے بھی گناہ کیے آپ ان گناہوں کو معاف کیجیے گا اور آئندہ کے لیے ایک گناہ بھی نہیں کروں گا. تو توبہ سے لے کر مرنے تک کوئی گناہ کا کام یہ نہ کرے، تب اس کو کہا جاتا ہے تقوی. اچھا بھائی گناہ کون کون سے ہیں؟ تو میں آپ کو جہاں جہاں سے گناہ ہوتے ہیں تو وہ اعضاء بتانا چاہتا ہوں. انسان کی جسم میں کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر یعنی اللہ کے احکام بھی انہی اعضاء کے متعلق ہیں، ان اعضاء کی طرف ہے. اور ممنوعات جو کہا جاتا ہے، جنہیں ممنوعات کہا جاتا ہے، یہ محارم، حرام کام، تو محارم بھی انہی اعضاء کے متعلق ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، بندے سے وہ کیا چاہتے ہیں، تو کچھ کام کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے اپنے بندے سے کہ یہ کام کرنے ہیں، اور کچھ کاموں سے اللہ نے اپنے بندے کو منع فرمایا کہ بھئی یہ کام نہیں کرنے. اب انسانی جسم میں وہی اعضاء جن کے متعلق اللہ کے اوامر اور ممنوعات ہیں، وہی اعضاء ہیں جو عمل کرتے ہیں. تو یہ 8 اعضاء ہیں جسم میں، اور میں اوامر نہیں بتاتا کیونکہ اوامر سب لوگ جانتے ہیں، میں صرف ممنوعات بتاتا ہوں، کیونکہ جو اپنے آپ کو یعنی اپنے 8 اعضاء کو اللہ کے ممنوعات سے بچائے تو یہ متقی بنے گا. اور اللہ کو مطلوب یہی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جنت بھی متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو وہ اعضاء کون کون سے ہیں؟ آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، زبان پہ ہم بولتے ہیں، منہ ہے، منہ سے ہم کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، ہاتھ ہیں، ہاتھ سے ہم روزی کماتے ہیں، پیٹ ہے اور پیٹ میں ہم ذخیرہ رکھتے ہیں کھانا اور پینا، شرمگاہ اور پاؤں، یہ 8 اعضاء ہیں. اور ان 8 اعضاء کے ممنوعات کو ہم سمجھے. اللہ نے کیا کیا منع فرمایا ہے کہ آنکھیں وہ چیزیں نہیں دیکھیں گی. تو آنکھیں اللہ نے دی ہیں اور اس کے استعمال کا حکم بھی اللہ ہی دیتے ہیں. تو استعمال میں اوامر بھی ہیں کیا کیا دیکھنا ہے، اور محارم بھی ہیں کہ کیا کیا نہیں دیکھنا. تو آنکھوں پہ اللہ نے یہ حرام فرمایا ہے کہ بھائی غیر محرم عورت کو اور خوبصورت چوکروں کو نہیں دیکھنا، یہ حرام ہے آنکھوں پر. اسی طرح کان ہیں، تو کانوں پر اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سننا یہ حرام فرمایا. زبان ہے، زبان پر جھوٹ، گالی، تانے یہ دینا یہ حرام ہے. اور منہ ہے، تو منہ کے ذریعے شبہات اور حرام کھانا اور پینا یہ اللہ نے منع فرمایا، یہ محارم ہے منہ کے. پھر ہاتھوں کے محارم کیا ہے؟
کہ بھئی حرام روزی نہیں کمانی ہے، ہاں ٹھیک ہے، حلال کمانا. اور پیٹ کے لیے کیا محارم ہے کہ پیٹ میں شبہات اور حرام ہضم نہیں کرنے. شرمگاہ کے لیے کیا محارم ہے کہ شرمگاہ کو بغیر اپنی بیوی جو نکاح کے اندر ہے اس کے بغیر کہیں اور اس کا استعمال نہیں کرنا. یہ شرمگاہ کے محارم ہیں. اور پاؤں کے محارم کیا ہیں؟ پاؤں چلتے ہیں تو بھائی پاؤں سے گناہوں والی جگہ نہ چلا جائے. جیسے جوا کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے، چوری کرنے کے لیے، ڈکیتی کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے اور زنا کرنے کے لیے. تو جو جو حرام کام ہے پاؤں سے یہ بندہ وہاں نہ جائے، تو یہ پاؤں کے محارم ہیں. اب جو بندہ ہر عضو کو اور ہر اندام کو اللہ کے محارم سے بچائے گا تو اسے کہا جاتا ہے متقی. اور اسی متقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے لیے، یعنی جنت جو ہے نا، اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. پھر اللہ نے قرآن بھی ایسے لوگوں کے لیے بھیجا ہے، ہدی للمتقین، ہر کسی کے لیے نہیں، یعنی ہر کسی کے لیے ہے لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو متقی ہو. اسی وجہ سے میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ جس طرح قرآن کو اللہ نے متقی لوگوں کے لیے بھیجا ہے تو اس کی حفاظت اللہ خود فرماتے ہیں، کوئی قرآن میں رد و بدل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتے ہیں. تو جو لوگ بھی متقی بنیں گے تو انہیں فتنوں سے بچانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کو ترامیم سے بچاتے ہیں، رد و بدل سے بچاتے ہیں، شیاطین کے شر سے بچاتے ہیں، اسی طرح جو بھی متقی بنے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر فتنے سے بچائیں گے. اور زیادہ نہیں، آج جو میری بات سنے آج وہ توبہ کر لے کہ یا اللہ جتنی بھی گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اس پہ پشیمان ہوں، اور آج کے بعد کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا. چھوٹا اور بڑا گناہ تو ہے ہی نہیں نا، ہر گناہ گناہ ہے. تو یا اللہ میں کوئی ایک گناہ بھی نہیں کروں گا مرنے تک. اس پر صرف 6 ماہ تک اس پر عمل پیرا رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. جب بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے. ہمارے پیر اور ہمارے مولوی یہ ہمیں تزکیہ نفس کے لیے کیا کیا دیتے ہیں، وظائف دیتے ہیں، وہ یہ پڑھ وہ پڑھ، یہ سب جھوٹ ہیں. وردوں سے، وظائف سے، اس سے دل کا تزکیہ نہیں ہوتا. تزکیہ نفس یہ گناہ سے روکنے پہ ہوتا ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات کس نے کہا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ہر عمل اس کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے. عمل کسے کہا جاتا ہے؟ تو عمل کہا جاتا ہے کام کو، یعنی انسان جو بھی حرکت کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے تو اس کام کا اثر دل پہ ہو جاتا ہے. اور کام 2 قسم کے ہوتے ہیں، گناہ والے اور ثواب والے، یعنی محارم اور اوامر. جب کوئی انسان، یعنی جب کسی انسان کے سامنے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کے سامنے گناہ کا کام آتا ہے اور وہ انسان اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سفید دبا، ایک سفید داغ یا ایک سفید نقطہ لگا دیتے ہیں.
مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک غیر محرم عورت گزر رہی ہے اور ہم نے آنکھیں نیچی کی، تو ہم نے کیا کیا؟ دیکھنے کے گناہ سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اب اس چھوٹے عمل پر کیا ہوا؟ یہ بھی ایک عمل ہے، اس پر ہمارے دل پر ایک سفید دبا لگ گیا، پھر ایک دوسرا گناہ کا کام آ گیا، اور اس گناہ سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ مثال کے طور پر ہماری نظر کے سامنے 100 عورتیں، 500 600 عورتیں گزر رہی ہیں، اور ہر گزرنے والی عورت پر ہم نظر نہیں اٹھاتے بلکہ نظر کو نیچے کرتے ہیں، تو دل پہ کتنے سفید داغ لگ گئے؟ 500 اور 600، یہاں تک کہ دل بالکل سفید ہو جاتا ہے۔ اور جب سفید ہوتا ہے تو پھر اس دل پر گناہ اثر نہیں کرتا۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کے سامنے گناہ کا کام آتا ہے تو اور وہ اس گناہ کو کر لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ، ایک کالا دبا پڑ جاتا ہے۔ پھر دوسرے گناہ کا کام آتا ہے، وہ کر لیتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ، اس طرح کر کر کے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل کالا پڑ جاتا ہے۔ اور اس کی نحوست کیا ہے کہ یہ دل پھر الٹا پڑ جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے، اور اس دل میں حق بات اترتی نہیں اور ناحق اس سے نکلتی نہیں۔ اب یہ جو مدت ہے یہ میرا آزمایا ہوا نسخہ ہے، صرف 6 ماہ تک ایک بندہ اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچائے، پھر 6 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دل کا تزکیہ فرما دیں گے، اور ایسا تزکیہ کہ اس کا دل بالکل سفید ہو جائے گا، اور پھر اس دل پر گناہ اثر نہیں کرے گا۔ پھر جب عورت پر نظر پڑے گی تو اسے خوشی نہیں ہوگی، اسے دکھ ہوگا، یا اللہ میں نے یہ کیا کیا۔ جب کوئی گناہ کا کام اس کے سامنے ہو تو اسے تکلیف ہوگی۔ اب یہی بندہ جب اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے اور اس کا دل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بصارت نہیں، بصیرت عطا فرماتے ہیں، اسے نور کی آنکھیں عطا کر دیتے ہیں، اور ان آنکھوں سے یہ فتنوں کو دیکھ لیتا ہے، یہ پہچان لیتا ہے کہ بھائی یہ کون ہے، اور یہ تو فتنہ ہے، اور یہ کون ہے، یہ بھی فتنہ ہے، اور یہ فتنوں کے پرچار کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر اس بندے کو، میں دعویٰ نہیں کرتا لوگ میری طرف کہیں متوجہ نہ ہو، میں معافی چاہتا ہوں، بہت چھوٹا بندہ ہوں، لیکن اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا بندہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو بندے یہ کہہ رہے ہیں کسی بزرگ کے متعلق، کتنا بڑا پیر ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو، آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ دیکھ اس کی بزرگی کہاں گئی، اس کی کرامت کہاں گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تقوی پر نور کی آنکھیں عطا فرماتے ہیں، اور وہ آنکھیں سب کچھ دیکھ لیتی ہیں۔ جب کوئی بھی بندہ، میں ان سے عرض کرتا ہوں جو ساتھی میری باتوں کو آج نہیں سمجھ پاتے، تو یہ نسخہ استعمال کر لیں، آج سے توبہ کر لیں۔ میں آپ ہی کے لیے بول رہا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے سارے فتنوں سے بچایا ہے، اور اللہ کے فضل اللہ نے مجھے سارے فتنے دکھائے ہیں، اور جو لوگ فتنوں کے پرچار کرتے ہیں انہیں بھی جانتا ہوں۔ مجھے سب کی حقیقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ نے دکھا دی ہے مجھے یہ حقیقت، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ مجھے برا بلا کہہ رہے ہیں، آج والی بات میری، وہ اس پہ عمل کر لے، وہ مان لے اور توبہ کر لے، 6 مہینوں کے بعد پھر میری یہ باتیں سنیں تو وہ مجھے دعائیں دیں گے۔ پرہیز سے کام لے، جو پرہیز کرتا ہے
اسے صحت ملتی ہے۔ علاج میں کیا ضروری ہے؟ دوائی کھانا، اور سب سے بڑی بات اس میں کیا ہے؟ پرہیز کرنا۔ ایک آدمی کو بیماری لگی ہے، وہ دوائی تو کھاتا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا، تو اسے کبھی صحت نہیں ملے گی۔ صحت کس کو ملے گی؟ کس مریض کو؟ جو دوا لینے کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کر رہا ہو۔ تو آپ پرہیز سے کام لیں، انشاءاللہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ جائیں گی، اور انشاءاللہ میں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا کہ کیا کیا آگے ہے۔ بہت کچھ ہے میرے پاس، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو سب کچھ بتا دوں گا۔ کوئی سنے نہ سنے، کوئی عمل کرے نہ کرے، یہ میرا کام نہیں۔ میرا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔